جدید مغربی دنیا میں غلامی کے خاتمے پہ مزید آپ دیکھیے، یہ کچھ لنکس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ابھی بھی وہ چلتے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک یہ ٹائم لائن ہے جس میں یورپ کی اس کی میں نے کچھ ایگزیکٹو سمری کر دی تاکہ کہ رہے کہ کیا کیا ایک ایک ٹائم میں کیا کیا چینجز رہی۔ اب یہ جیسے اہم واقعات ہوئے 1335 میں اسکینڈینیویا میں غلامی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اب غیر قانونی تو کہہ دیا لیکن پھر بھی غلامی موجود پھر بھی رہی۔ 1400 میں یورپ کے باقی حصوں میں روایتی غلامی اور نیم غلامی کی یہ جیسے اسپیشلی کہ جو انسان کو مشین بنا دیں یا اس سے کھیتوں پہ ایسی کرانا، تو یہ رہا سلسلہ۔ 1441 میں افریقی غلاموں کو اغوا کر کے ان کو غلام بنانے کا سلسلہ جاری رہا۔ 1492 میں غرناطہ جو کہ اسپین کا مسلمانوں کا مین مرکز تھا، تو وہاں پہ بہت سارے جیوز اور مسلمانوں کو غلام بنایا گیا۔ 1492 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، تو پھر 1510 میں افریقی غلاموں کو شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ دونوں میں لے جا کے ان کو کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کینیڈا سے لے کے اور یہ سلسلہ چلتا چلتا کہاں تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ یہ تھا اٹلانٹک اوشن، تو یہاں سے لیتے لیتے تو پورے افریقی غلاموں کو ارجنٹینا تک، کینیڈا سے لے کے ارجنٹینا تک ایسے اس کو رہا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح سے غلامی کا یہ سلسلہ اس طرح سے جاری رہا۔ اچھا، 1600 میں اسپین کے بادشاہ فلپ نے ایک نیکی کا کام کیا کہ اسپین کالونی میں ریڈ انڈین غلاموں کے استعمال کو ختم کرنے کا حکم ہی دیا، لیکن حکم ہی دیا، اس پہ عمل اتنا کوئی نہیں ہوا۔ 1604 میں شیکسپیئر کے غلامی سے متعلق انہوں نے ایک ڈرامہ انہوں نے بنایا تھا شیکسپیئر نے، تو ظاہر ہے کہ انگلینڈ کے اسکالر تھے، انہوں نے کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس ڈرامے سے کیا ہوگا، غلامی تو ختم نہیں ہوگی لیکن لوگوں کو ایک شعور لانے کے لیے انہوں نے کیا۔ 1652 میں ایک ریلیجیس سوسائٹی آف فرینڈس، یہ اس میں ایک سوسائٹی بنی جس میں کوئکرز کہلاتے ہیں اور ان کا نام جارج فاکس تھے۔ تو یہ مذہبی عیسائیوں کا ایک گروہ تھا کہ جو ایک مذہبی فرقوں سے مطمئن تھے، تو وہاں پہ آہستہ آہستہ کہہ لیں کہ اور کچھ نہیں چلیں، ایک مذہبی اور جبر اور نفسیاتی غلامی کو ختم کرنے کی اس تحریک نے کام کیا یورپ۔ 1671 میں جارج فاکس اور ان کے ساتھی ولیم نے ایک بارباڈوس کا دورہ کیا اور اس میں کھیتوں میں غلاموں کے مالکان پہ یہ مطالبہ کیا کہ بھی غلاموں سے انسانی کا سلوک آپ کریں، اس کو مشین آپ نہ بنائیں۔ تو یہ ایک بڑا کام انہوں نے اچھا کیا۔ 1676 میں جارج فاکس نے ایک بک میں لکھی جس میں غلاموں سے انسانی سلوک کرنے کی بہت ترغیب کی، اور ان کی بک یورپ اور امریکہ میں بہت پھیلی۔ ایک بڑا کام کیا انہوں نے، لیکن غلامی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 1705 میں جا کے فرار ہو جانے والے غلاموں کو نیو یارک کے حکومت نے موت کی سزا کا قانون دیا۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ غلامی کو پھر مزید کنٹرول کرنے کی یہ کوشش کی کہ جو غلام بھی آزاد ہوا اس کو پکڑو اور قتل کرو۔ 1712 میں پینسلوانیا میں غلاموں کی امپورٹ پر پابندی لگائی، لیکن 80 سال غلاموں کی بغاوت بھی ہوئی جس میں 19 باغیوں کو موت کی سزا بھی دی گئی۔ 1723 میں ورجینیا میں غلاموں کی آزادی دینے پہ پابندی کر دی، یعنی الٹا کام کیا کہ آزاد کرنے پر پابندی لگا دی۔ 1723 میں رشیا میں غلاموں کے خاتمے کا اعلان کیا، لیکن آپ پھر خود دیکھ لیں کہ 1918 میں جب انقلاب ہوا تو انہوں نے پھر
پوری قوم کو غلام بنا دیا۔ 1730 to 1750 میں امریکہ میں غلاموں کی تعداد آزاد افراد کی نسبت غلاموں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ اب 1739 میں جنوبی کیرولینا میں غلاموں میں ایک بڑی بغاوت ہوئی جس میں 40 سیاہ فام اور 20 سفید فام افراد مارے گئے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر یہی ہوا کہ غلاموں کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو اس لیے پھر وہ بغاوتیں غلاموں کے لیے ہو گیا سلسلہ آسان جو ہے سلسلہ۔ 1775 میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے کی ایک پہلی سوسائٹی کا قیام عمل ہوا، اور پھر انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ایک بغاوت کی، اور پھر 1776 میں امریکہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا، لیکن غلامی ختم نہیں ہوئی ابھی۔ 1783 میں آ کے برٹش امپائر میں غلامی کے خاتمے کی تحریک وہاں پہ بھی، اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اچھے نیک لوگ تھے تو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے بکس میں یا اپنے اخبارات کے ذریعے کہ بھائی یہ غلامی کو ختم کرنا چاہیے، ہوا تو نہیں لیکن چلو لوگوں میں شعور تو آنے لگا سلسلہ۔ 1784 میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے کے حامیوں کی پیش کردہ تجویز کو مسترد کر دیا کہ بھی 1800 کے بعد غلامی مکمل ختم ہو، تو یہ امریکہ میں بھی وہاں کی حکومت نے بھی غلامی کو رکھا۔ 1791 میں فرانس میں غلامی کے خاتمے کا قانون بنایا گیا، لیکن پھر 1802 میں اسی قانون کو کینسل کر دیا۔ 1793 میں امریکہ میں قانونی منظور ہوا کہ یہ جناب کسی فرار ہو جانے والے غلاموں کو پکڑنے کی کوشش میں ڈالی جانے والی رکاوٹوں کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ چلو ایک اچھا کام کیا کہ جو غلام آزاد ہو کے فرار ہو کے کہیں جا رہا ہے، چلو اس کو تم پکڑ کے اس پہ کوئی موت کی سزا نہیں دو، اتنا ایک اچھا کام ہوا۔ 1800 to 1850 اس 50 سال میں امریکہ میں غلاموں کی بہت بغاوتیں ہوئیں، اور اس میں بہت سارے غلام کینیڈا میں جا کے چھپ گئے تھے، اور کینیڈا کی حکومت نے انہیں پکڑنے کا بھی انکار کر دیا کہ نہیں جی، تو چلو اس طرح سے یہ کچھ آزاد آنے شروع ہوئے غلام جو۔ 1807 میں برٹش امپائر میں غلاموں کا بزنس کو پابندی انہوں نے لگائی، اور پھر اسپیشلی سمندری جہازوں کے کیپٹنز پر 100 پاؤنڈ فی غلام جرمانے کا بھی کیا اعلان۔ اب دیکھیں کہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آنے کی طرف آ رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں۔ 1807 میں جرمنی میں غلامی پر پابندی لگا دی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہوا یہ پتہ نہیں، لگتا نہیں۔ 1808 میں امریکہ میں افریقہ سے غلاموں کی امپورٹ پہ پابندی لگائی کر دی گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے لیکن اسمگلنگ کے ذریعے پھر بھی جاری رہا سلسلہ۔ 1807 to 35 تک کا جو پیریڈ ہے اس میں مسلمان افریقی غلاموں نے ایک بڑی بغاوت کی، کہاں پہ؟ برازیل میں۔ یہ انہوں نے لیکن یہ بغاوت کامیاب تو نہیں ہوئی، لیکن چلیں کہ یہ واقعہ ہوا۔ 1819 میں ورجینیا کی جو امریکہ کی ریاست ہے تو انہوں نے غلام یا آزاد سیاہ فام افراد کو تعلیم دینے پر پابندی عائد کر دی گئی تاکہ یہ غلامی رہے جاری۔ 1833 میں برٹش امپائر میں غلامی کو خلاف قانون قرار دیا گیا، لیکن ابھی تو یہی لکھا گیا، عمل اس پہ ہوا کہ نہیں ہوا نہیں، لیکن کم از کم ہمیں اتنا پتا ہے کہ انڈیا میں غلامی پھر بھی رہی جب تک انگریزوں کی حکومت تھی۔ 1835 میں امریکہ میں غلامی کے خاتمے سے متعلق لٹریچر پر پابندی لگا دی گئی، یعنی کیونکہ اس کے جو آقا ہیں وہ چاہتے تھے کہ غلامی رہے۔ 1849 اور 50 کے زمانے میں امریکہ میں غلاموں میں فرار ہو کر ان ریاستوں میں جانے کا رجحان رہا کہ جس میں غلامی پر پابندی جہاں پہ بھی عائد کی گئی تھی، چلو غلام اس طرح سے اپنے آپ کو آزاد ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ 1850 میں فرانس میں غلامی پہ پھر پابندی لگائی گئی، لیکن افریقہ میں فرانسیسی نوآبادیوں میں غلامی پھر بھی جاری رہی،
اور فرانس کا زیادہ تر افریقہ میں، کہا رہا کہ موروکو، الجزائر، تیونس، ان ملکوں میں زیادہ ان کی کالونیز یہاں پہ تھی۔ 1852 میں امریکہ میں غلاموں کی حالت زار سے متعلق ایک ناول ایک اسکالر نے لکھا اور 3 لاکھ کاپیز وہ ہر طرف بیچی گئی۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ چلو لوگوں میں اب آہستہ آہستہ شعور آ رہا۔ پھر 1857 میں امریکی سپریم کورٹ نے اعلان کیا کہ کوئی بلیک امریکی شہری نہیں ہو سکتے اور کانگریس کو غلامی کے خلاف قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ غلامی کو ابھی تک جاری رکھنا چاہتے تھے اور غلام آزادی کی افریقہ میں کوشش کر رہے تھے۔ 1860 میں امریکہ کی خانہ جنگی ہوئی جس میں ٹیکساس نے غلاموں کو آزادی دینے کو کے خلاف قانون قرار دے دیا گیا تھا۔ ایک ابراہم لنکن جو مشہور امریکن صدر ہیں، انہوں نے غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ اچھا عمل تو نہیں کر سکے لیکن چلو انہوں نے ایک نیکی کا اتنا کام تو کیا۔ 1861 میں رشیا میں ایک مزدوروں کی آزادی کی اصلاح کو نافذ کیا گیا۔ 1865 میں امریکی آئین میں 13ویں ترمیم کے ساتھ غلامی کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس قانون کا اثر نہ صرف امریکہ میں ہوا بلکہ آہستہ آہستہ اور یورپ میں بھی آنا شروع ہوا۔ اب یہ 1865 میں غلامی کو قانونی طور پر آزاد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1888 میں برازیل میں بھی غلامی کو ختم کرنے کا اعلان کیا کہ اب جناب جو بھی اب بچے غلاموں کے بچے پیدا ہوں گے وہ آزاد ہوں گے۔ 1910 میں چائنا میں بھی غلامی کے خلاف قانون کیا گیا کہ اب 20 سال بعد جو بھی ہوا غلام ہوا تو وہ اس بچوں کو بڑی تعداد چائنا میں وہ موجود تھے کہ ان سب کو آزاد کریں۔ اور آخر میں آ کے 1948 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی اور پھر یہ اقوام متحدہ ہوئی تو اس میں ایک باقاعدہ چارٹر کے تحت یہ کیا گیا کہ جو بھی اقوام متحدہ میں جو ملک بھی آئیں گے تو غلامی کی ہر حالت کو ختم کر دیا جائے گا، تو یہ اعلان ہے۔ تو پھر پریکٹیکلی پھر ہوا یہی کہ آہستہ آہستہ اس کے بعد کئی اور ملکوں میں اس کے اثرات آنے شروع ہوئے۔ اب مسلم دنیا یہ پوری تو کولونیلزم کے انڈر تھے کہ یا تو برٹش یا فرانس کے انڈر تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر مسلمانوں میں بھی ایک شعور آنا شروع ہوا۔ غلاموں کے اٹلانٹک بزنس میں مسلم مفکرین میں ایک بڑی غیرت پیدا ہوئی کہ غیر مسلم تو اپنے غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں اور ہمیں ابھی تک غلام بنائے بیٹھے ہو، یہ کرنے کی کوشش کی آئی مسلمانوں میں۔ اور پھر مسلمانوں کے ذہین لوگ تو اگرچہ بھول گئے تھے لیکن پھر بھی غلامی نے ایک غیر انسانی ادارہ ہونے کا تصور تو خیر پیدا ہوا۔ قرآن مجید کو جب مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا دوبارہ تو تب ان کو آیا کہ یار، اور پھر حدیث کو پڑھنا شروع کیا تو پھر آیا کہ یار ہم بھی غلامی سے بچ سکے۔ تو پھر آہستہ آہستہ آیا مسلمانوں کے ہاں۔ تو اس کے ہاں جو اہم واقعات ہوئے 1810 میں افریقہ کے جو ایریا نائجر اور نائجیریا میں اسکوڈو خلافت قائم ہوئی تھی، یعنی ان کو آزادی حاصل ہوئی تو انہوں نے ایک باقاعدہ یہ اس میں ان کے ساتھی بغاوت میں جو تھے وہ غلام تھے تو انہوں نے وہاں کے پھر یہ کیا کہ باقاعدہ غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کامیاب تو نہیں ہوئی لیکن کوشش تو کی۔ 1844 میں برٹش امپائر میں برصغیر پاکستان و ہند میں غلامی کے خاتمے کا قانون پیش کیا لیکن پریکٹیکلی عمل کوئی نہیں ہوا۔ 1846 میں تیونس میں پہلا مسلم ملک تھا جب غلامی کا خاتمہ کر کے اس پہ پابندی کر دی گئی۔ 1847 میں سلطنت عثمانیہ نے بھی ایک خلیج فارس میں غلاموں کی تجارت کو روک دیا گیا تھا۔ خلیج فارس کون سا یہ ایریا ہے کہ یہ آپ کو بالکل ایران عراق کے ساتھ جو سمندر ہے اس کے آس پاس انہوں نے غلامی کو روک دیا تھا۔ 1857 میں افریقی غلاموں کی تجارت کو بند کر دیا گیا تھا
1864 میں جارجیا اور آذربائیجان میں بچوں کو غلام بنا کر لانے پہ پابندی لگا دی گئی حکومت نے۔ 1867 میں سلطنت عثمانیہ نے رشیا میں موجود غلاموں کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے پیسے ان کو دیے کہ وہاں سے غلام خریدے اور ان کو آزاد کرے۔ 1867 میں سلطنت عثمانیہ میں غلامی کو ممنوع تو قرار دے دیا گیا، لیکن وہ پریکٹیکلی رہا سلسلہ۔ 1808 تک استنبول تک غلام خریدتے رہے لوگ، یہ سلسلہ رہا۔ 1860 to 87 تک سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ سے معاہدے کیے جس کے زور سے غلاموں کی تجارت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی انہوں نے۔ 1923 to 24 تک عراق اور افغانستان میں غلامی کو کے خلاف قانون قرار دیا کہ اب غلامی نہیں ہوگی، لیکن پریکٹیکلی اتنی جلدی نہیں ہوئی، چلو ہوا تو صحیح سلسلہ۔ پھر 1952 to 1970 کے اس پیریڈ میں خلیج کے عرب ریاستوں میں غلامی کا خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ اب یہ کون سے ہیں؟ جس میں سعودی عرب ہے، عرب امارات ہے، قطر ہے، ان میں آہستہ آہستہ انہوں نے غلامی کا کیا کہ ٹھیک ہے جی اب یہ غلامی غیر قانونی ہے۔ 1990 میں قاہرہ میں مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے مل کے پورا کیا کہ جناب غلامی کو غیر قانونی اور غیر اسلامی تمام مسلم ممالک میں ہونی چاہیے۔ اچھا پھر بھی تھوڑے سے اثرات رہ گئے تھے، تو 2003 میں نائجر میں غلام رکھنے کو جرم قرار دیا گیا۔ اچھا پھر 2007 میں موریتانیہ میں بھی غلامی کا جرم کا آیا، تو یہ آخری ملک ہے جو کہ مسلمانوں کے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آہستہ آہستہ، لیکن ہوا یہی کہ یہ پریکٹیکلی غلامی بس وہ ختم ہوئی کہ جو جسمانی غلامی ہے، لیکن جو نفسیاتی غلامی ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ تو جناب یہ ہے سلسلہ، تو یہ ہے جناب ہسٹری کہ جس میں آہستہ آہستہ چلے جسمانی غلامی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہوتی پھر اس میں آئی۔ تو اب آپ خود کمپیریٹیو اسٹڈیز کر لیجئے کہ یورپ کی غلامی کیسی تھی اور مسلم ممالک کی جو تھی کیسی تھی، کون سی بہتر تھی اور کون سی قسم خراب تھی، اس کو آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اب موجودہ دور میں جسمانی غلامی ابھی بھی باقی ہے، اس کے کچھ سد باب کیسے ہم کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے نفسیاتی غلامی بھی ابھی جاری ہے، اس کو کیسے ہم ختم کریں۔ تو یہ آپ کے لیے کچھ مشورے ہوں گے، اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔